اصرار کے ساتھ مانگے، دل جمی کے ساتھ مانگے۔ ایک حدیث پاک میں مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جسم کو جلانا، راکھ کر دینا، کیری کر دینا اور اس کو ہوا میں بکھیر دینا۔ تو اولاد تھی، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کے جو ذرات ہیں اس کو اکٹھا کرو، اکٹھے ہو گئے، اس کی وہ انسانی شکل بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ عمل تو نے کیوں کیا؟ حالانکہ ایسا عمل کرنا صحیح نہیں ہے کہ اپنے جسم کو آگ لگانا۔ تو وہ آدمی اللہ کے حضور عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ، تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا کہ میں کس طرح تیرے سامنے کھڑا ہوں گا، کس طرح میں تجھے جواب دوں گا۔ اللہ، میں نے سارا کچھ تیرے ڈر سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے سارا کچھ میرے ڈر سے کیا تو میں نے سارے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس کی شان کریمی ہے، اللہ کریم ہے، رحیم ہے۔ جب بھی اللہ سے دعا کریں اصرار کے ساتھ، رغبت کے ساتھ دعا کریں۔ تو آج کی رات جو ہے بڑی اہمیت والی، برکت والی رات ہے۔ حدیث پاک میں حکم ہے درود شریف پڑھنے والے بلند آواز سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ حدیث پاک میں حکم ہے کہ 5 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں۔ 5 آدمی ایسے ہیں جس کی شب برات کی رات بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں۔ اس میں پہلا شخص جادوگر، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ مفہوم ہے کہ جو جادوگر ہے، جادو کرنے والا یا جادو کروانے والا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا کہ اسلام میں حرام ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جادو کرنے والے یہ نہیں چاہے گا کہ یہ نماز پڑھ لے، کوئی اچھا کام کر لے، بلکہ یہ کرے گا کہ اس کا کاروبار ختم ہو جائے، یہ بیمار ہو جائے، اس کے رشتے ختم ہو جائیں، یہ فوت ہو جائے، اس کا یہ ہوتا ہے۔ تو جادوگر اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ مخلوق جو ہے میرا کنبہ ہے، کنبہ ہے۔ اللہ کے کنبے کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، جادوگر کی بخشش نہیں ہوگی، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب جو ہے یہ برا عمل ہے، برا عمل ہے۔ الخمر ام الخبائث، حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ تمام برائیوں کی ماں، جڑ جو ہے یہ شراب ہے، شراب ہے۔ حدیث پاک میں مفہوم ہے جہنمی جہنم میں ہوں گے، ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے منہ سے بدبو ہوگی، ایسی بدبو کہ وہ جہنمی جو ہیں اب عذاب کو بھول جائیں گے، پوچھیں گے یہ کون ہے، اسے کہا جائے گا کہ یہ شراب پینے والا ہے، ایسی بدبو ہوگی۔ شراب ایسا برا عمل ہے، ایسا برا عمل ہے کہ آدمی کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، حیا، شرم، غیرت ختم ہو جاتی ہے شراب پینے والے۔ دودھ ہے نا، دودھ ہے، پانی ہے، کسی جانور کے آگے رکھیں وہ پی لے گا، کسی جانور، کتے کے آگے رکھ دیں، گھوڑے کے آگے رکھ دیں، بکری کے آگے، کسی کے آگے رکھ دیں وہ دودھ پانی پی لے گا۔ شراب رکھیں وہ جانور نہیں پیے گا، انسان اس کو پی رہا ہے، اپنا منہ خراب کر رہا ہے۔ جب آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو خوراک ملتی ہے ناف کے ذریعے۔ جو عورت کو گندا خون آتا ہے وہ ناف کے ذریعے، ایک رگ کے ذریعے اس کو خوراک مل رہی ہے، ناف کے ذریعے اللہ ماں کے پیٹ میں بھی اس کی زبان کو پاک رکھتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے سینے سے 2 نہریں جاری کر دیتا ہے، اللہ وہاں بھی زبان کو پاک رکھتا ہے۔ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے تو شراب سے جو ہے اپنا منہ خراب کر لیتا ہے۔ دوسرا آدمی ہے شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا آدمی والدین کا نافرمان، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں، وہ ہمیشہ بخشش نہیں، اس دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی خراب، والدین کا نافرمان۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں،
वबिलवालिदैन इहसाना वबिलवालिदैन इहसाना यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़लिलवालिदैन। महबूब ये आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास पैसे बड़े आ गए, दौलत बड़ी आ गई, हम इसको खर्च कहाँ करें? ए महबूब इनको फरमा दो सबसे बेहतर खर्चा जो है वालिदैन पर है। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़लिलवालिदैन, वालिदैन पर खर्चा करो। एक हदीस पाक में हुक्म है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के झुरमट में जलवा फरोज़ हैं, वालिदैन की शान बयान फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक साहब खड़े हो गए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वालिदैन जुल्म करें, बच्चा उसको माफ़ कर दे। तो उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद तो जुल्म ना करे, अगर वालिद अपनी औलाद पर जुल्म करे तो क्या करें? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तुझ पर जुल्म करे, जुल्म करे, जुल्म करे, जुल्म करे, फिर भी तेरा वालिद है, वो तेरा बाप है, उस पर रहम कर, उसकी खिदमत कर, फिर भी तेरा बाप है। तो वालिदैन का नाफरमान जो है इसकी बख्शिश भी नहीं होगी। चौथा आदमी है कत्ता ताल्लुक़ करने वाला। आज देख लें, हर घर में झगड़ा, हर बस्ती में झगड़ा, रिश्तेदारों में झगड़ा, हमसायों में झगड़ा, आपस में झगड़ा, भाई भाई नहीं बोलते, बाप बेटा नहीं बोलते आपस में, उस्ताद शागिर्द नहीं बोलते। देखें हालात, देखें क्या बने हुए। कत्ता ताल्लुक़ करने वाला, इसकी बख्शिश नहीं है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब झगड़ा हो जाए किसी का, जो सुलह में पहल करेगा जन्नत में भी पहले जाएगा। ये हदीस पाक का मफ़हूम है, जो सुलह में पहल करेगा जन्नत में पहले जाएगा। हमारे यहाँ देख लो, हर इलाके में देख लें, बस्ती में देख लें, चक्कू में देख लें कि कितना जो है हमारा झगड़ा है। हदीस पाक में मफ़हूम है, जो 3 दिन तक कत्ता ताल्लुक़ करता है, कत्ता कलामी करता है, बोलता नहीं है, आका फरमाते हम में से है ही नहीं, 3 दिन तक जो एक दूसरे के साथ नहीं बोलता। हमारे देखें सदियाँ गुजर जाती हैं, नस्लें की नस्लें हमारी जो है एक दूसरे से बोलती नहीं है। कम अज़ कम अस्सलामु अलैकुम लाज़मी कह दिया, कम अज़ कम अस्सलामु अलैकुम। एक मफ़हूम है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब सब कह दें, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं मोहम्मद बिन हनफिया, आपस में थोड़ा सा तकरार हो गया, थोड़ा सा रंजिश हो गई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इसके भाई हैं मोहम्मद बिन हनफिया, आपस में थोड़ा सा तकरार हो गया, रंजिश हो गई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर आ गए तो मोहम्मद बिन हनफिया ने पीछे कासिद भेजा, जाकर मेरे भाई को पैगाम दो, हदीस सुनाओ, पैगाम दो कि ए भाई हर चीज़ में तेरा पहला नंबर है। ए भाई जिस तरह तेरी वालदा है, मेरी वालदा तो इस तरह नहीं, दूसरी वालदा से थे, हज़रत मौला अली की दूसरी घरवाली थी। जिस तरह तेरी वालदा है, मेरी वालदा तो नहीं है, हम तो गुलाम हैं। जिस तरह तेरा नाना है उस तरह हमारा नाना नहीं, जिस तरह तेरी नानी है हमारी नानी नहीं। ऐ भाई हुसैन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो सुलह में पहल करेगा जन्नत में पहले जाएगा। ऐ भाई मैं चाहता हूँ कि मैं आकर आपसे माफ़ी मांग लूँ, अगर मैंने माफ़ी मांग ली तो बहस में मैं पहले जाऊँगा। मैं चाहता ये हूँ कि आप आ जाएँ, ये फजीलत भी आप हासिल कर लें कि जन्नत में पहले जाएँ। जब कासिद ने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर दी, ये हदीस पाक सुनाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक उठाई, कंधे पर रखी। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जो आपके बेटे हैं ये चिमट गए, पूछा बाबा कहाँ जा रहे हैं? तो फरमाया कि बेटा मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। बाबा अभी तो आए हैं झगड़ कर। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया कि बेटा नाना की हदीस पाक है, जो सुलह में पहल कर लेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। भाई का पैगाम है कि भाई आज सुलह में पहल कर ले, सुलह कर ले ताकि जन्नत में पहले जाने का हकदार तू हो जा। तो कत्ता ताल्लुक़ करने वाला इसकी बख्शिश नहीं है। 5वां दयूस कहते हैं अपनी ज़ुबान में बेगैरत हो, जिसको न माँ की गैरत हो, न बहन की, न बेटी की, किसी की गैरत ना हो, उसको दयूस कहते हैं। ये 5 आदमी ऐसे हैं जब तक तौबा नहीं करेंगे तो उस वक्त तक उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, अपना तौबा कबूल होगी, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। रात को इबादत भी करेंगे तो कोई उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। तो ये 5 आदमी ऐसे हैं जिनकी बख्शिश जो है नहीं होती। आज आने वाली रात है, अगर
اللہ معاف کرے کسی کا کوئی دوست ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، کوئی بھائی ناراض ہے، والد ناراض ہے، چلو اس سے معافی مانگ لیں، معافی مانگ لیں، پھر اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ اس کی شان کریمی کتنی ہوتی ہے۔ تو اس رات میں بہت سارے نفل لکھے ہوئے ہیں۔ 6 رکعت نماز نفل، بڑی توجہ سے سننا، جو آدمی 6 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر علیحدہ علیحدہ پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری عمر میں برکت فرما، اے اللہ میری عمر میں برکت فرما، میں نماز بھی پڑھ سکوں، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھ سکوں، رزق حلال بھی کما سکوں، اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما۔ پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر، دوسری 2 رکعتیں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہر بلا ہر مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما، زمانے کی ہر بلا ہر مصیبت ہر دکھ سے اے اللہ مجھے نجات عطا فرما۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر دعا کرے کہ اللہ مجھے ہر قسم کی محتاجی سے بچا، رزق حلال عطا فرما، ہر قسم کی محتاجی سے بچا، خاتمہ ایمان فرما۔ یہ 6 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، باقی نفل بھی پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، آقا علیہ السلام پر درود پاک کی کثرت کریں، کسی یتیم مسکین کی مدد کر دیں، تھوڑی تھوڑی عبادت جو ہے ساری کر لیں۔ ایک اور چیز ہے، مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے یہ ان کا رسالہ ہے آقا کا مہینہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس انہوں نے لکھا ہے، یہ حدیث پاک نہیں ہے، ان کا اپنا ایک تجربہ ہے، سمجھ لیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس شب برات میں 15 شعبان المعظم کی رات کو بیری کے بیر ہوں گی نا اپنی بیر دے 7 پتے گھلتے، پانی دے وچ وہ جوش دیتے، 7 پن پڑھتے، پانی دے وچ جوش دیتے، پانی دی ویلے ٹھنڈا تھی میں آدمی وہ دھاں گنے، جس وقت وہ دھاں گن سے پورا سال ہوں تے جننے دا سایہ، جنہ دا سایہ بھی کہنا تھی سے تے جادو دا اثر بھی کہنا تھی سے، یہ آدمی عمل کر دینے۔ اصل مقصد ہونے کہ اللہ دے اللہ دا رسول راضی تھی میں، آدمی نے ایک کوشش ہوتی ہے کہ اللہ راضی تھی میں، اللہ دا رسول بھی راضی تھی میں۔ آخر دے وچ میری دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ رات یا نعمتاں برکتاں سعادتاں اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔